بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جمعہ کے دن ایک زبردست وظیفہ ہے سورہ کوثر کا، اور سورہ کوثر کا وظیفہ جمعہ کے دن ایک خاص طریقے سے پڑھنا ہے، اور جو آدمی اس وظیفے کو کرے گا انشاءاللہ اس کے اولاد اللہ جل شانہ ہر قسم شرور سے محفوظ رکھیں گے، اور اس کو اللہ جل شانہ ہر قسم مالی پریشانیوں سے حفاظت فرمائیں گے، اور اس کے تمام ضروریات حاجات اللہ جل شانہ غیبی خزانوں سے پورے فرمائیں گے، اور اس کے ہر قسم حاجات اللہ جل شانہ وہاں سے پورے فرمائیں گے جہاں انسان کے وہم اور گمان بھی نہ ہو، اور اللہ جل شانہ اس وظیفے کی برکت سے انسان کے ضروریات حاجات جتنے بھی ہیں اللہ جل شانہ ایسے طرف سے پورے فرمائیں گے جہاں انسان نا امید ہو چکا ہو، جہاں سے انسان نا امید ہو چکا ہو۔ بعض اوقات انسان کوئی کوشش میں لگا رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے، وہ کوشش میں انسان کامیاب نہیں ہوتے، پھر نا امید ہوتے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ جل شانہ فرماتے کہ میرے رحمت سے کوئی نا امید نہ ہونا۔ اللہ کے رحمت سے نا امید مایوس وہ آدمی ہوتا ہے جو اللہ پہ یقین نہیں رکھتا۔ مسلمان تو ہر وقت اللہ جل شانہ پر یقین رکھے گا، اللہ جل شانہ کے سامنے گڑ گڑائے گا، اللہ جل شانہ کے سامنے روئے گا، دعا کرے گا، تو اللہ جل شانہ اس کے ضروریات حاجات غیبی خزانوں سے پورے فرمائیں گے۔ اور یہ وظیفہ 227 دن کرنا ہے، اور جمعہ کے دن سے شروع کرنا ہے، عصر کے نماز کے بعد، عصر مغرب عشاء، لیکن عصر افضل ہے، عصر کے نماز کے بعد۔ اور جمعہ کا دن ویسے بھی ایام میں سب سے افضل یوم ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن وہ جمعہ کے دن ہے، یہ مسلمانوں کی عید ہے۔ اور اس طرح فرمایا کہ جمعہ کے دن اللہ جل شانہ انسان کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ ایک دفعہ جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کر آئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام کے ہاتھ میں بہت بڑا شیشہ تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل یہ کیا ہے، اور اس میں ایک نقطہ تھا کالا سا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل یہ شیشہ کیا ہے، اور اس میں یہ نقطہ کیا چیز ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ فرمایا، جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ شیشہ یہ جمعہ کا دن ہے، یہ نقطہ جو شیشے میں نظر آ رہا ہے یہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ہے جس میں اللہ جل شانہ ہر دعا کو قبول فرما دیتا ہے۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ فجر کے بعد ہے، بعض فرماتے ہیں کہ وہ یعنی جو امام دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھتے ہیں اس وقت جو آدمی جو دعا کرتا ہے اللہ جل شانہ وہ قبول فرماتے ہیں، اور بعض فرماتے ہیں کہ خطبہ کے بعد اللہ جل شانہ وہ دعا قبول فرماتے ہیں۔ اور اس میں تو بہت علماء کا اتفاق ہے کہ وہ عصر کا وقت ہے، عصر سے لے کر مغرب کے وقت، عصر سے لے کر مغرب کے درمیان جو وقت ہے اس میں بندہ جو دعا کرتا ہے اللہ جل شانہ تمام دعاؤں کو قبول فرما دیتا ہے۔ اس طرح جمعہ کے دن درود شریف، اس طرح جمعہ کے عصر کے نماز کے بعد جو درود شریف ہے 80 مرتبہ جو پڑھتا ہے اللہ جل شانہ اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو دوستو، یہ جمعہ کے دن اس وظیفے کو جو آدمی کرے گا تو اس کے ضروریات حاجات اللہ جل شانہ غیبی خزانوں سے پورے فرمائیں گے۔ وہ وظیفہ یہ ہے کہ عصر کے نماز کے بعد اپنے جگہ پر بیٹھ جائیں، جمعہ کے دن عصر کے نماز کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر سورہ کوثر شروع کریں، انا اعطیناک الکوثر۔ اس کی جو سورہ کوثر کے پہلے آیات ہے انا اعطیناک الکوثر، اس کو 70 مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد سورہ کوثر پورا کریں، اس کے بعد پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اس وظیفے کو جو آدمی 27 دن کرے گا انشاءاللہ ضروریات حاجات اللہ جل شانہ غیبی خزانوں سے پورے فرمائیں گے، اس کو مال مال فرمائیں گے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ سب کی ضروریات حاجات غیبی خزانوں سے پورے فرمائے، اور سب کو دنیا اور آخرت کے تمام خیر عطا فرمائے، شروں سے محفوظ رکھے، آمین۔